أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. الحمد لله الحمد لله العلي الكبير المتعال والصلاة والسلام على صاحب الشرف والكمال الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد سبحانك لا علم
علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقال الله تبارك وتعالى والعاقبة للمتقين. یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے مولا تیری ذات سب سے عظیم ہے. تو کرم اپنا عطا مولا تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے. سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں، پردے اندر بیٹھ کے سماعت فرمانے والی معززات مکرمات عزت مند پردہ نشین اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، سرگودا دے غیور باشعور باوقار مسلمانوں، اس خوبصورت عظیم الشان جامع مسجد تقویٰ دی زندہ دل انتظامیہ اور زندہ دل خطیب و امام، میری دل دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ساری سب دی حاضری اپنی بارگاہ عالیہ اندر قبول فرمائے. ساڈا یہ مل بیٹھنا، سننا سنانا، محبت و عقیدت کا اظہار کرنا، قرآن و حدیث کا پرچار کرنا، اللہ ذوالجلال ساری سب کی بخشش اور نجات کا سبب کے ذریعہ بنائے. جس طرح آج اس عظیم الشان تبلیغی اور اصلاحی پروگرام اندر سے مل بیٹھے ہیں، مال کے عرض و سماع خال کے کبریا، اسی طرح روز محشر سال ہے وہ جنت الفردوس اندر بھی کٹھیا فرمائے، اور نبی پاک علیہ السلام دے حوض کوثر تے بھی اللہ کٹھیا فرمائے. نبی پاک علیہ السلام دے خوشبودار ہتھاں چوں اللہ سب سارے نوں جامع کوثر نصیب فرمائے. جنہ دوستان نے احباب نے آج بھی اس کانفرنس کا انعقاد کیتا ہے، میں تمام احباب کے واسطے دعا گو ہاں اللہ ذوالجلال برادر قاری ابو بکر صاحب سمیت
اس مسجد منتظمین اور تمام حضرات کی محنت کو اللہ تو شاہ آخرت بنائے۔ تھوڑے اس محلے اندر داخل ہو کے مسجد کا بورڈ پڑھیا جامع مسجد تقویٰ، بڑی دل کو خوشی ہوئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب ہجرت فرما کے مکہ المکرمہ تو ہجرت فرمائی اور آپ مدینہ المنورہ اندر تشریف لے آئے، سب تو پہلے جو آپ نے مسجد قباء تعمیر فرمائی، اللہ ذوالجلال نے اس مسجد کے بارے فرمایا مسجد اسست علی التقویٰ، یہ وہ مسجد ہے جی بنیادیں تقوی کی بنیاد رکھی گئی۔ حضرات آئیے سنیے ذرا وہ تقویٰ کیا ہے۔ تقویٰ پرہیزگاری کا نام ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ خشیت الہی کا نام ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ اللہ دے ڈر اور اللہ دے خوف کا نام ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ انسان کا اپنے آپ کو گناہ تو بچانا، اللہ کی نافرمانی تو بچانا، حرام تو بچانا، اللہ ذوالجلال نے جنہ کما تو روکے اپنے آپ کو وہ کما تو بچانا۔ حضرات یہ ساری صورت تقوی دی صورتاں نے۔ ایک دن جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور انہوں نے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو سوال کیا کہ اے ابی کون ہے رضی اللہ تعالی عنہ؟ پیغمبر کائنات کے دور دا مفسر قرآن ابی کون؟ صحابہ دا قیام اللیل دا امام ابی بن کعب کون؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد خاص سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں کو جناب عمر فاروق نے سوال کیا کہ ابی اے تے فرماؤ کہ قرآن پاک اندر جگہ جگہ تقوی کا ذکر آئے، کدے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کدے قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا، یعنی جگہ جگہ تے تقوی کا ذکر آیا۔ کدے فرمایا لعلکم تتقون، اے عمل کرو تاکہ متقی بنو۔ جناب عمر فاروق فرماتے ہیں ابی جی وہ تقویٰ کیا ہے، کیا معنی ہے تقوی کا؟ جناب ابی بن کعب نے فرمایا عمر ایک بات کا جواب دیو، تسی یہ فرماؤ کدے خاردار جھاڑیے جو گزرے ہو، کانٹے دار جھاڑیے جو گزر ہوئے ہیں؟ جناب فاروق فرما لگے ہاں، جدو میں اونٹ چلایا کرتا سا اینا خاردار کڈیا والی جھاڑیے جو میں گزرتا سا۔ جناب ابی نے فرمایا ذرا دسو نا کہ جدو جھاڑیے جو گزرتے سو ادھر بھی جھاڑیاں، ادھر بھی جھاڑیاں، ادھر بھی کانٹے، ادھر بھی کانٹے، اور کانٹے والیاں جھاڑیوں چو اپنے آپ کو کس طرح بچا کے گزرے؟ جناب فاروق اعظم فرماتے نے میں اپنا دامن بچاتا سا، ادھر جھاڑیوں کو بھی، ادھر والی جھاڑیاں تو، ادھر والے کانٹیاں تو، ادھر والے کنڈیاں تو، کپڑے بھی بچاتا سا، جسم بھی بچاتا سا، بچ بچ کے گزرتا سا۔ جناب ابی نے فرمایا عمر ایسا ہی تے نام تقویٰ ہے، یہ نہ کی ہے اے تے تقویٰ ہے کہ بندہ جھاڑیاں چو کانٹے تو اپنے آپ کو بچا کے گزرتا ہے۔ شیطان نے جگہ جگہ سے گناہوں کے کانٹے بچھائے، شیطان نے گناہوں دیا جھاڑیاں کھڑیاں کی دیا، کدے دل کردا ہے شراب پیوا، کدے دل کردا ہے جوا کھیل کے مالا مال ہوا، کدے انسان کا دل کردا ہے سودی کاروبار کرا، تھوڑی پرافٹ نال کچھ نہیں بڑھتا، تھوڑی آمدن نال کچھ نہیں بڑھتا، سود تے کاروبار کرا مالا مال ہو جاواں۔ کدے دل کردا ہے میں کسے دا مال کھاواں، دل کردا ہے ملاوٹ کرا مال بڑھ جائے۔ ہاں ہاں شیطان نے ایک جھاڑیاں گناہاں دیا کھڑیاں کی دیا، جیڑا اپنے آپ کو بچا کے گزر گیا شراب تو بچا گیا، جیڑا اپنے آپ کو جھوٹ تو بچا گیا، جیڑا اپنے آپ کو دگے تو بچا گیا، جیڑا اپنے آپ کو دھوکے تو بچا گیا، جیڑا اپنے آپ کو گالی گلوچ تو بچا گیا، جیڑا اپنے آپ کو حرام لقمے تو بچا گیا، جس نے اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی تو بچا لیا۔ حضرات وہ بندہ تقویٰ اختیار کر گیا، متقی بن گیا۔ یہ بات میں کیوں چھیڑی، یہ بات میں کیوں شروع کی تھی؟
حضرات جب بندہ اللہ رسول کی فرما برداری کر کے متقی بن جاتا ہے، تقوی اختیار کر کے متقی بن جاتا ہے، اپنی اکھی اندر شرم و حیات غیرت کا سرما پا کے متقی بن جاتا ہے، جدو بندہ اپنی زبان کو لگام دے کے متقی بن جاتا ہے، جدو بندہ اپنے کنوں کو گانے بجانے موسیقی تبلے شرمیت بچا کے متقی بن جاتا ہے، حضرات جدو بندہ متقی بن جاتا ہے پھر جنتی بن جاتا ہے۔ سارے بولو پھر کی بن جاتا ہے؟ سارے بولو کی بن جاتا ہے؟ اللہ سب متقی بنائے پھر جنتی بنائے۔ اچھی آمین کہو۔ قادری صاحب بیچارے بڑا زور لایا، بیمار کا بولے گا مگر تسا قسم نہ توڑی، چلو ہولی تھوڑا جا بولو نا، اللہ پاک تو سلامت رکھے۔ حضرت علامہ سید صدیق شاہ صاحب کا خطاب سورت میں کامل ہو جاؤ، اور پھر انشاءاللہ مولانا سیف اللہ خالد صاحب کا خطاب سورت کی خطاب انشاءاللہ ایمان افروز خطاب ہونے والے۔ حضرات سنیے گا، جدو بندہ متقی بن جاتا ہے، بولو پھر کی بن جاتا ہے؟ جنتی بنتا ہے۔ کیوں؟ خالق کائنات نے اپنے پیارے قرآن اندر فرمایا، سنو مسلمان، اللہ پاک نے جنت کے بارے فرمایا، اعدت للمتقین، محبت نال کہو سبحان اللہ۔ مینو داد دین واسطے نہیں، اللہ تو ثواب لین واسطے کہو سبحان اللہ۔ مان کے کائنات نے جنت بنائی، اللہ پاک نے جنت نو نعمتاں نال بھر چھڑیا ہے، اللہ اللہ خالق کے کائنات نے جنت نو بنایا، جنت نو سجایا، اور جب اللہ پاک نے جنت کا تذکرہ فرمایا، اللہ اللہ پاک نے دسیا لوگوں جنت کی تو واسطے بنائی گئی، کیسے لوگوں کے واسطے بنائی گئی، کس قوم کے واسطے بنائی گئی، اللہ پاک نے فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا اعدت للمتقین، یہ جنت بڑھائی متقین واسطے، تقوی والوں کے واسطے۔ اللہ اللہ جیڑا بندہ تقوی اختیار کرے گا اللہ سبحانہ اور جنتی بڑھائے گا۔ آؤ لوگوں، ایک اکھیاں دا تقوی ہے، ایک کناں دا تقوی ہے، ایک زبان دا تقوی ہے، ہتھاں دا تقوی ہے، ایک پیراں دا تقوی ہے، دل تے دماغ دا تقوی ہے۔ اللہ اللہ اکھیاں دا تقوی کیے غلط ویکھنا نہیں، کناں دا تقوی کیے غلط سننا نہیں، زبان دا تقوی کیے غلط بولنا نہیں، ہاتھوں کا تقوی کیے ظلم نہیں کرنا، زیادتیاں نہیں کرنی، ملاوٹاں نہیں کرنی، پیروں کا تقوی کیا غلط جگہ سے چل کے نہیں جانا۔ اللہ اللہ اور جیڑا بندہ تقوی تیار کرے سنو اللہ پاک دا قرآن مال کے کبریا نے فرمایا، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ مال کے کائنات نے فرمایا، جیڑا بندہ اللہ کو ڈر جائے، جیڑا بندہ تقوی اختیار کر جائے، جیڑا بندہ پرہیزگار بن جائے گا، اللہ اللہ جیڑا بندہ رب رسول کی نافرمانی تو بچ جائے، اللہ رسول کا فرما بردار بن جائے، اللہ ذو الجلال والاکرام نے فرمایا، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا۔ ایسے بندے واسطے اللہ بڑی بڑی پریشانیاں چ نکلن دے راستے بنا دے گا، اللہ ایسے بندے دے واسطے بڑے بڑے طوفاناں چ نکلن دے راستے بنائے گا، اللہ ایسے بندے دے واسطے جڑا پرہیزگار بن جائے، جڑا تقوی اختیار کر جائے، اللہ اللہ پاک نے فرمایا ایسے بندے دے واسطے میں نکلن دے بڑے راستے بناواں گا۔ ایتھے ہی بس ملال فرمایا مال کے کائنات نے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہ تو روزی عطا کرے گا، وہ تو رزق عطا کرے گا جتنے بندے دا گمان نہیں جائے گا، بندے دی سوچ بھی نہیں ہوئے گی، وہ تو روزی عطا کر دے گا، غیبی خزانے جو اپنے بندے کو روزی عطا کرے گا۔ اللہ اللہ اور مال کے کائنات دا قرآن تک دلائے سنتے جانا، اللہ
اللہ اکبر کبیرہ جدو قرآن تے غور کرو گے اللہ ذوالجلال دے فرمان تے غور کرو گے حضرات انج لگ دے کہ ہر عبادت کا خلاصہ اللہ نے تقوی بڑھائے ہر عبادت کا نچوڑ اللہ نے تقوی بڑھائے اللہ اکبر کبیرہ لو سنو اللہ ذوالجلال کا قرآن سنو اللہ اکبر کبیرہ اے میرے سچے مولا یہ جتنے بھی میرے بھائی آئے میرے بزرگ آئے طالب علم آئے حفاظ قرآن آئے علماء کرام تشریف لے آئے زمیندار مزدور دکاندار آئے ملازم آئے پردہ نشین ماوا بہنا آئیا اللہ انہاں سارے دے دلاں نوں انہاں سارے دے سینے نوں قرآن دے نور نال روشن فرما اچھی آمین کہو اللہ حدیث مصطفیٰ دی روشنی نہ روشن فرما مال کے کائنات دا قرآن سن دے یا ادرا اللہ پاک نے جو جنگل عبادت کا تذکرہ فرمایا پہلا پارا سورہ بقرہ آواز ایا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون تقوی دے بارے اللہ پاک دا قرآن سن دے جانا تو سر مسجد کا نام تقوی رکھیا اللہ اکبر کبیرہ میں دعا کرتا مولا جی مسجد کا نام تقوی رکھے یہ ہر نمازی متقی بنا دے ہر کلمہ دونوں تقوی والا بنا دے چھوٹے بڑے اللہ تقوی دی دولت نال مالا مال کر دے اللہ اکبر کبیرہ ہر عبادت کا مقصد اللہ دا قرآن تقوی بیان کر رہے اللہ متقی بنانا چاہتا ہے اللہ پاک نے عبادت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اے لوگ اللہ کی بندگی کرو مشرق والو مغرب والو شمال والو جنوب والو امیروں غریبوں گوروں کالوں عربی مجمیوں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تسی بھی پڑھ لو جلسے جاندے ہو کانفرنس جاندے ہو کچھ یاد بھی کرے کرو سانو بھی پتہ ہے اسی ایک مکمل بھی کر سکتے ہیں تو بلایا جاتا ہے تاکہ پتہ چلے سن کے کچھ یاد بھی کر دیتے وہ بھی تو بد نصیب نے جنہوں نے اسلامی جمہوریہ پاکستان دیا بڑیاں آلہ پوسٹوں تے قبضہ کیتا اور اسمبلیاں دی سیٹاں ملیاں مگر ظالماں قرآن نہیں آتا تلاوت شروع کر دیتی جائے تو کل واللہ جی پھنس جاتی کل واللہ ہی نہیں آتی تو ڈکٹیٹر بنتے رہے مگر مچھ بنتے رہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایک چوڑے خانہ پیچھے الیکشن کے دن کاغذ جمع کرانا آیا اور جناب افسر نے پوچھا چودھری صاحب کی پروگرام ہے کہتا جناب قومی اسمبلی کا الیکشن لڑنے آیا ہوں کاغذات جمع کرانے آیا ہوں کیا لگا بتاؤ کہ قرآن پاک کے پارے کتنے ہیں کی سوال کیتا قرآن پاک کے بولو ان کی جانے بلا ان کو پڑھے ہوتے پتا ہوئے انہوں نے تلاوت کیتی ہوئے تو پتا چلے نا اور آکسفورڈ کا ماحول ملے ہے اور یورپ کا ماحول ملیا بڑا سیریس ہو کے پتا سوچتا رہا کہ کنے کے دسی ہے سوچتا کہتا کہ یہ 33 ہے 33 بارے کہتے 33 بارے بولو ایک اور چوڑے کھا آ گیا لمبی نے بھی مچھاڑا اور کہا چوڑی صاحب تھوڑا کی پروگرام ہے انہوں نے کہا جناب ہم نے صبح اسمبلی کے الیکشن لڑنا ہے انہوں نے کہا سو شاید یہ رکھاتا کہ نہیں بھی ہم نام مراد نے رکھاتا پڑھی اور تمہیں پتا ہوئے فجر اونے کدے نہیں پڑھی ظہر اونے کدے نہیں پڑھی عشاء اثر کا انہوں کوئی علم نہیں مغرب کی نماز اونے کدے نہیں پڑھی عشاء میں اور جناب ساری فقہ حنفیہ سب پیچھے چڑھ گیا بڑا سیریس ہو کے کہتا جناب 19 یہ بھی رکھاتا کہ نہیں ہے بولو ہائے ہائے یہ مگر مچ ہے کس ملک کے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ظالموں پنجرے چپا کے چڑیا کر رکھو یہ اسمبلیاں تے لائق نہیں نے اسمبلی اندر انہاں لوگوں کو بٹھاؤ جو قرآن پڑھنے پڑھانے والے جو حدیث مصطفیٰ کا پرچم لہرانے والے حضرات سنو مال کے کائنات نے تقوی کے بارے فرمایا اللہ پاک نے فرمایا لوگوں اللہ کی بندگی کرو اپنے اللہ کی عبادت کرو جس اللہ پاک نے تم پیدا فرمایا والذین من قبلکم اللہ جن نے تواڈے تو پہلے لوگوں کو پیدا فرمایا لعلکم تتقون تاکہ متقی بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ تواڈے وچ تقوی کی خوشبو آئے اللہ
اللہ اللہ اور جنہوں اللہ پاک نے روزے دا تذکرہ فرمایا سنو مسلمان محبت نال سنو ذرا پیار نال سنو ذرا عقیدت نال سنو ذرا ادب احترام نال سنو ذرا خالق کائنات نے روزے دا تذکرہ فرمایا اللہ اللہ تے نال اللہ پاک نے روزے دا مقصد بیان فرمایا آواز آئی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون حال کے کبریا نے فرمایا ایمان والو تواڈے تو روزے دیتے گئے جس طرح تواڈے تو پہلیاں قوموں تے روزے لکھے گئے اللہ اللہ پاک نے فرمایا روزے کیوں فرض کیتے گئے روزے کیوں تواڈے ذمہ لگائے گئے لعلکم تتقون تاکہ تسی متقی بن جاؤ اللہ پاک نے بندے کو عبادت کروائی تے تقوی واسطے روزے رکھوائے تقوی واسطے تاکہ میرا بندہ متقی بن جائے جدوں متقی بن جائے گا پھر جنتی بن جائے گا اللہ جدو قربانی کا مسئلہ آیا ہے اونٹ ذبح کرنے والے سنو گائے ذبح کرنے والے سنو بکرے چھترے دیا قربانیاں کرنے والے سنو اللہ خالق کائنات نے قربانیاں کا تذکرہ فرمایا اللہ پاک نے قربانیاں کا تذکرہ کرتے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ينالہ التقوی منکم خالق کبریا نے فرمایا یہ قربانیاں کرنے والے میرے بندوں میرا قرب حاصل کروا سے میرے راستے پر قربانیاں کرنے والوں میری رضا حاصل کروا سے اونٹ ذبح کرنے والوں میرے پیار اندر میری محبت اندر گائے ذبح کرنے والوں میرے قرب حاصل کروا سے بکرے چھترے ذبح کرنے والوں دھبے ذبح کرنے والوں سو لن ینال اللہ لحومها ولا اللہ اکبر کبیرہ اللہ پاک نے فرمایا جڑیاں تسی قربانیاں کردے ہو نا نہ قربانیاں دا گوشت میرے تک پہنچ جائے نہ قربانیاں دا خون میرے تک پہنچ جائے اللہ مسلمانہ تو سوال کرے گا اے عرشا والے یا رب اسا بکرا ذبح کیتا تے تیرے واسطے کیتا ہے اسا تمبا ذبح کیتا تے تیرے واسطے اللہ سونے گائے ذبح کیتی تے تیرے واسطے اونٹ قربان کیتا تے تیرے واسطے تسی کہتے ہو میرے نہ گوشت پہنچ جائے نہ خون پہنچ جائے اللہ عرشا والے پھر کہڑی چیز تک پہنچ دی ہے مطلوب کی ہے مقصود کی ہے اللہ خالق کائنات نے فرمایا تہاڈیاں قربانیاں دا خون زمین چوس گئی ایک دا گوشت تسی کھا گئے اللہ ولکن ینال التقوی منکم اللہ اکبر کبیرہ نہ گوشت میرے تک پہنچیا نہ خون پہنچیا ہے میرے تک پہنچنا ہے تے تواڈے دلاں دا تقوی پہنچنا ہے اللہ تک کی پہنچدا ہے بولو بندے تیرے دلاں دا تقوی تیرے دل دا تقوی اللہ نو گوشت دی ضرورت نہیں اللہ نو کبابا دی ضرورت نہیں اللہ نو چاپا دی ضرورت نہیں اللہ نو ایک پیسا دی ضرورت نہیں اللہ سل جلالے وال اکرام نو اے تیریاں بوٹیاں دی ضرورت نہیں اللہ سل جلالے وال اکرام نو اے دا خون دی ضرورت نہیں اللہ کہندا میں تے بندے دا تقوی دیکھ رہے کہ میرے بندے دے دل اندر میری محبت کتنی ہے میرا پیار کتنا ہے میری لگن کتنی میری محبت کتنی اللہ اکبر کبیرہ اپنے نس نس اندر اللہ دی محبت بسا اپنی نس نس اندر اللہ پاک دا پیار بسا قدم اٹھا تو اللہ تو ڈر کے اٹھا اللہ اکبر کبیرہ تیرے دل وچ اللہ پاک دا ڈر ہونا چاہیے تیری زبان تے اللہ پاک دا ذکر ہونا چاہیے اللہ کہت میں پیار نہ تو جملے پیار دے کہنا چاہنا ہر دم اللہ اللہ کر نور سے اپنا سینہ بھر پیار نال کہو سبحان اللہ محبت نال کہو سبحان اللہ ہر دم اللہ اللہ کر نور سے اپنا سینہ بھر جیے تو رب کا ہو کے جیے تو اس کا ہو کے جی مرے تو اس کا ہو کے مر ہر دم ایسا کر جی
نہیں، ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر، اللہ 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 تیری زبان ہو اس کا نام، تیری زبان ہو کس کا نام؟ سارے بولو، کسی بابے دا نہیں، کسی صوفی صاحب دا نہیں، کسی میاں صاحب دا نہیں، کسی پگڑی والے دا نہیں، کسی دستار والے دا نہیں، اللہ 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 او دا نام اپنی زبان تے لایا کر، جنہیں پھر تیری زبان بڑھائی، قوت گویائی عطا فرمائی، تاکہ میں ایسا کرنا چاہنا، تیری زبان ہو اس کا نام، تیری زبان ہو، تیری زبان ہو اس کا نام، تیری زبان ہو اس کا نام، تیرا دل ہو اس کا ڈر، ہر دم اللہ اللہ کر، جیے تو اس کا ہو کے جی، مرے تو اس کا ہو کے مر، اللہ 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 ایک بہت بڑا بڑے پیار والا ہے، تیرے قدم ہو اس کی راہ، تسی قرآن سننے واسطے آئے، میرے محبوب دا فرمان سننے واسطے آئے، رب رسول دی باتاں سننے واسطے آئے، کوئی قریب تو آیا کوئی دور تو آیا، یہ تہاڈا آنا اللہ دے رستے اندر، تہاڈا سفر کرنا اللہ دے رستے اندر، تہاڈا محلے چھوڑ کے آنا اللہ دے رستے اندر، تہاڈا بستر چھوڑ کے آنا اللہ دے رستے اندر، اللہ 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 کیوں بھی جڑا بندہ سرکل ویکھن گیا، رچ کتے دی لڑائی ویکھن گیا، بیڑے تے کتیاں دی لڑائی ویکھن گیا، او دا چلنا بھی اللہ دے رستے اندر نہیں، او دا چلنا، او دا قدم قدم شیطان واسطے اور قرآن سننے واسطے آنے والے تیرا چلنا میرے اللہ واسطے، تیرا قدم قدم میرے اللہ دے واسطے، مسلمانہ تیرا پل پل اللہ دے واسطے، اللہ 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 اپنی محبت کا اعلان کرے اگر جی اللہ پاک نے میرے محبوب تو اعلان کروایا، ان صلاتی و نسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، تیرے قدم ہو اس کی راہ، تیرے قدم ہو اس کی راہ، تیرے قدم ہو اس کی راہ، تیرا سر ہو اس کا در، ہر دم اللہ اللہ کر، اللہ اکبر کبیرہ، اور مسلمانوں کی بات میں کرے مال کے کائنات میں ہر عبادت کا مقصد تقوی بیان فرمائے، یہ تقوی مسجد والوں اللہ پاک دا قرآن سنتے جانا ذرا، مال کے کائنات نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولا ینالہ التقوی، روزے دیواری آئی لعلکم تتقون، عام عبادت دیواری آئی لعلکم تتقون، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ اللہ اللہ، اور مسلمانوں حج کا مسئلہ آیا، اللہ پاک نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ ذَاتِ التَّقْوَى، اللہ 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 حج دے ارادے کرنے والوں کعبۃ اللہ دے مسافروں سادے راہ تیاریاں کرو، اور سب تو بڑا ذات راہ تقوی ہے، سب تو بہترین ذات راہ تقوی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور مسلمانوں کیسا تقوی ہونا چاہیے، مینوں یاد ہے جناب صدیق اکبر، کچھ تے بولو، کچھ تے بولو، رضی اللہ تعالی، کون صدیق اکبر؟ سب تو پہلے میرے محبوب دی آواز سے لبیک کہنے والا صدیق اکبر، اللہ اللہ اللہ، او میرا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، میں صدقے جاواں قربان جاواں، مکے ویکھو نبی دے نال نال، مدینے ویکھو نبی دے نال نال، بدر اندر بھی میرے نبی دے نال نال، احد اندر بھی میرا ابوبکر نبی پاک دے نال نال، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور صدیق دی بات کرنا چاہتا، اللہ پاک نے تقوی کیسا عطا فرمایا، ایک دن انہاں دا پرانا غلام سی، وہ ایک تحفہ لے کے آیا، دودھ کا پیالہ لے آیا، لو جناب اے دودھ نوش فرماؤ، جناب ابو بکر نے دودھ پی لیا، جب دودھ نوش فرمایا وہ کہنے لگا جی پتہ ہے میں کتوں لے آیا، جناب صدیق فرما دے میں تو پتہ نہیں،
ہاں کہنا جی دور جہلیت میں نا کوہانت کا کم کرتا سا. اور کوہانت سمجھتے ہو؟ نہیں پتا کوہانت. اور شاہ صاحب کے خطاب سن دو پھر نہیں تو پتا کوہانت کی ہوتی ہے. نجومی آ جاؤ نا اسٹیشنوں تے اڈیاں تے کئی روٹیوں تنگ سگٹاں تو تنگ وہ پھٹے لا کے بیٹھے ہوتے نہ سلیٹا لے کے رکھیے جو چاہو پوچھو جو چاہو. نہیں سمجھ آئی کہ ہمیں سب کچھ پتا ہے. کاروبار چلے گا نہیں چلے گا, شادی ہوگی نہیں ہوگی, اولاد ہوگی نہیں ہوگی, ہمیں سب کچھ پتا ہے. اپنی تقدیر پوچھو, اپنی قسمت کا حال پوچھو, تیرا ستارہ کہاں ہے, گردش پہ ہے کہاں ہے, اپنے ستارے کا حال پوچھو. حضرات سلیٹا لے کے لائی ہوتی ہے جو چاہو. بولو تو صحیح. وہ ایک بیلی نے ایویں سلیٹا لے کے بیٹھا سی جو چاہو پوچھو. ایک بندہ آیا انہیں آ کے گریبان تو پھڑ لیا, دو ادھر مار دو ادھر مار. بندے کٹھے ہو گئے. کی ہوا بھی کیا؟ کہنا یار کچھ بھی نہیں, میں آرام نال بیٹھا این تریا ہے تے گریبان تو پھڑ لیتے مارنا شروع کیتا ہے. کہنا پیچھے ہو جاؤ, اس بے ایمان نے جان کے مار کھا دیے. وہ کہنا جان کے باجی مار کھا دی, میں تمہیں فون کیتا سی میرے مار آ کے جان کے مار کے کھا. کہنا بندے نے پترا لکھ کے کی رکھے پڑھ کی لکھے اتنے لکھے جو چاہو. بولو تو صحیح آ جو چاہو. یہ مطلب تمہیں ہر گل کا پتا ہے. تو الو نے پٹھیا تم یہ نہیں سی پتا بھی میں آنا ہے تے میں تینوں گریبان تو پھڑنا ہے تے میں تینوں کسوں پھیرنے نے تے تو سجے کھڑے ہو تو جان کے مار کھاتی ہے. تو جان کے مار کھاتی ہے. تینوں ہر گل کا پتا ہے کہ کنی شادی ہونی ہے کنی نہیں ہونی, کنوں بیٹا ہونا کنوں نہیں ہونا, کاروبار چلنا ہے نہیں چلنا, ہر گل کا پتا ہے. لوگوں کی قسمت دس میں, لوگوں کی تقدیر دس میں, تے الو نے پٹھیا تمہیں یہ نہیں پتا چلیا کہ میں آ رہا. حضرات اپنے مالک دی تقسیم سے خوش ہو جاؤ جس اللہ نے تمہیں عقیدہ توحید عطا فرمایا. جنوں عقیدہ توحید مل جائے اور کوئی روپیہ لٹ نہیں سکتا, اور کوئی جناب مداری کا لٹ نہیں سکتا, کوئی مداری کوئی بازی کا لٹ نہیں سکتا. کیوں؟ ان اللہ نے اپنی توحید کی سمجھ عطا فرمائی, سنت مصطفیٰ کی چمک عطا فرمائی. یہ کہتا جی میں جہالت دے دور چ کوہانت کرنا سی, لوگوں دیا قسمت دسنیا, ہاتھ دیا لکیراں دسنیا, فیس وصول کرنی. ایک گاہک میرے کو اپنے ہاتھ دیا لکیراں پوچھ کے گیا تے او دے کول پیسے نہیں سن تے فیس رہ گئی. اج بڑی دیر بعد ملاقات ہوئی تے وہ ڈوبے پیسے ترے. سمجھ آ رہی؟ کہتا جو پیسے ترے نے. اچھا جناب صدیق اکبر نے سنیا حیران ہو گئے. اللہ اکبر, کوئی اللہ دے بندیا کوہانت دے پیسے دا تو مینوں پلا چھڑی. جناب صدیق ایک سائڈ تے ہو کے اپنے حلق اندر انگلی داخل فرمائی. حضرات سنو تقویٰ کیا ہے, پرہیزگاری کیا ہے. سانو جو ملے آئے چری جانے, جو ملے کھا جانے. ہائے ہائے حرام حرام کی تمیز ختم ہو گئی, سچ اور جھوٹ کی تمیز ختم ہو گئی. سنو مسلمانوں تقویٰ کیا ہے. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی تھی اور کیسے متقی لوگ پیدا کیتے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اپنے حلق اندر انگلیاں داخل کی دیا. اللہ 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 کہہ پہ کر دے رہے اور نال کی فرما رہے میری جان چلی جائے میرے پرواہ کوئی نہیں, میری جان ضائع ہو جائے فکر کوئی نہیں, لیکن حرام دے دودھ کا قطرہ میرے دل میرے پیٹ اندر رہ جائے. ابو بکر کدے بھی گوارا نہیں کر سکتا. اللہ 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 ان لوگوں کے بارے اللہ پاک کا قرآن کہہ رہا ہے والعاقبۃ للمتقین. اللہ پاک نے فرمایا والعاقبۃ للمتقین. اللہ 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 بہترین انجام تقوی والے آنا, سونا انجام تقوی والے آنا. اللہ اکبر کبیرہ. اور مسلمانوں تقوی دے بارے عرض کر رہا تھا. جناب فاروق اعظم کا تقوی کیسا ہے, عمر فاروق کا تقوی کیسا ہے رضی اللہ تعالیٰ, امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. سو مسلمانوں سوچ رہا کون عمر فاروق جی کا نہ سن کے کیسروں کس طرح دے امام نظر سے تاری ہو جایا کرتے, اور کون عمر فاروق جن
میرے پاک نبی اللہ کو محمد کے لیے آئے کون میرے فاروق رضی اللہ تعالی جی نے کیا آسمان دے تارے تو بھی زیادہ اللہ جی دے بارے میں پیار مل کہنا چاہتا جس دیا رب دے رسول تک رکھیا جس دیا رب دے رسول تک رکھیا راجی دا تکڑ حضور دی اکھیا جس دیا رب دے رسول تک رکھیا اور راجی دا تکڑ حضور دی اکھیا اسلام دی جو بڑھ کے باہر آ گیا اسلام دی جو بڑھ کے باہر آ گیا او شان والا عمر جلال آ گیا جناب فاروق اعظم اللہ نے خلافت دی مسند ادا فرمائی امیر المومنین بن گئے خلیفۃ المسلمین بن گئے اللہ ایک ہنگامی اجلاس بلا لیا میٹنگ بلا لی اپنے احباب کو بلایا اپنے مشیرہ کو بلا لیا مجلس شورا کو بلا لیا سارے آ گئے کہنے لگے حضرت خیر تے ایسی نہ اچانک سب جمع کر لے آئے اچانک سب کال کی تھی خیر تے ایسی نہ جناب فاروق اعظم نے فرمایا لوگوں میرے پیٹ اندر خرابی بڑھ گئی میں طبیب کو لے گیا حکیم کو لے گیا حکیم نے مجھے شہد استعمال کرتا مشورہ دیتا ہے شہد کھان کا مشورہ دیتا ہے میرے گھر اندر شہد موجود نہیں سی میرے پتا چلے آئے بیت المال اندر شہد موجود ہے بیت المال اندر شہد پہ آئے اللہ میں بغیر اجازت تو شہد کھانا گوارا نہیں کیتا میرے قیامت کو اللہ پاک کی بارگاہ میں جواب نہ دینا پہ جائے ڈر گیا اگر میں بغیر اجازت تو شہد کھاواں بیت المال دا شہد مسلمانوں دا شہد اگر میں استعمال کراں گا قیامت نو جواب دینا پڑے گا یارو تو اس واسطے طلب کیتا ہے اجازت لینا چاہتا میرے دعائی دے طور تے شہد کی ضرورت پہ گئی میرے گھر پر شہد موجود نہیں ہے اگر اجازت دیو تو بیت المال جو تھوڑا جا شہد کو استعمال کر لے اور سن مسلمان اج گڑیاں دی گڑیاں وزیرہ کھا لیا پی آئی اے ہڑپ کر گئے ریلوے سارا تباہ کر گئے بجلی گیس تباہ کر گئے اللہ میری توبہ سارا کچھ کھا کے ملک دا ستیاناش کر چھڑے آئے فکر کوئی نہیں ڈر کوئی نہیں مسلمانوں تو حکمران ایسے ہویا کرتے دو چمچیاں شہدیاں لوڑا پہ گیا اجلاس بنا لیا میٹنگ بنائی کہ اللہ پاک دی بارگاہ میں جواب نہ دینا پہ جائے یہ نام ہے تقویٰ حال کے کائنات نے نہ دیوارے فرمایا والعاقبۃ للمتقین حال کے کائنات نے فرمایا والعاقبۃ للمتقین ایک دفعہ نا جناب عمر بن عبدالعزیز سارے کہو رحمت اللہ علیہ عمر بن عبدالعزیز اپنے دفتر سے بیٹھے نے وقت دے حاکم نے اللہ ذوالجلال والاکرام نے عزت بخشی ہے اللہ نے بڑا شان بخشی ہے اپنے دفتر کے اندر بیٹھے دفتری کام کرتے ہیں رات کا سوائے رات کا ٹائم چراغ جل رہا ہے توجہ میرے وال چراغ جلا کے چراغ دی روشنی اندر دیوے دی روشنی اندر چراغ دی روشنی اندر میرے دفتر کا کام پہ کر دے حساب کتاب پہ کر دیتے اچانک مہمان آیا آنے والے مہمان نے سلام کیا ہے امیر المومنین نے جواب دیتا چہرہ اٹھا کے ویکھیا امیر المومنین نے یہ مہمان آنے والا میرا ذاتی مہمان آنے والا مہمان کیسا ہے آنے والا مہمان میرا ذاتی مہمان سرکاری مہمان نہیں سرکاری مہمان نہیں میرا ذاتی مہمان جلدی نال امیر المومنین نے دیوا بجھا چڑھیا چراغ کھول کر چڑھیا ہے آنے والا مہمان شست رہ گیا حیران پریشان رہ گیا امیر المومنین جی تسی کیسے آپ میں وقت ہو میں اتنا سفر کر کے آیا اتنا دوروں چل کے آیا اللہ لوگوں کے مہمان روشنیاں کر دے لوگوں کے مہمان آنا اپنے کتیے سویشا کر دے میں تھوڑا مہمان اپنے بڑے پہاڑ طرح ملایا اتنا بڑے اتنی بڑی ہستی کا مہمان بڑھ کے آیا امیر المومنین آپ میں وقت کا مہمان بڑھ کے آیا اللہ اکبر کبیرہ چراغ تساں سے پہلا چراغ بھی بجھا چڑھیا تساں سے پہلا دیوا بھی بجھا چڑھیا اندھیرا کر چڑھیا امیر المومنین کیا میں اس قابل بھی نہیں کہ میں روشنی میں بیٹھ کے کرنا تو غلط کر لوں جناب عمر بن عبدالعزیز فرمان لگے میرے مہمان ناراض نہ ہو میرے مہمان اللہ تیرے پہ رحم فرمائے ناراض نہ ہو میں چراغ کیوں بجھایا
نفرت واسطے نہیں، میں چراغ کیوں بجھایا؟ اس چراغ اندر جلنے والا تیل عمر بن عبدالعزیز کا ذاتی نہیں، ایک قوم کا تیل جل رہا ہے، قوم کا تیل جل رہا ہے۔ میں ڈر گیا کتے ایسا نہ ہوئے مہمان اپنا ڈیل کرا، تیل بیت المال دا جلاوا، مہمان میرا آیا، مہمان ذاتی ڈیل کرا اور تیل قوم دا جلدا رہے۔ میں ڈر گیا کہ قیامت کو اللہ کی بار کے اندر اس تیل کا حساب نہ دینا پڑتا ہے۔ کو سمجھ آئی ہے؟ سمجھو مسلمانوں تقوی کیا ہے؟ اللہ دے قرآن نے تقوی تے زور ایویں نہیں دیتا۔ تقوی بہت بڑی نعمت ہے، دعا کر اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ تقوی بہت بڑی نعمت ہے، جنوں مل جائے ہوتے بندہ ہی بڑا بختہ والا ہے۔ جنوں تقوی مل جائے، اللہ کا ڈر مل جائے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور مسلمانوں جدوں تقوی آ جائے پھر موت یاد آتی، جدوں دل چ تقوی آ جائے بندہ قدم قدم تے اللہ پاک کو ڈردا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ قدم سنبھال کے رکھدا ہے، کتے گناہ ول میرا قدم نہ چلا جائے، نافرمانی ول میرا قدم نہ چلا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی ذرا غور کر لیا جانا، تقوی کس بات کا نام ہے؟ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا قیامت والا دن ہوئے گا، تقوی والے لوگ، متقی لوگ، پرہیزگار لوگ، اللہ تو ڈرنے والے، اللہ اکبر کبیرہ، اینا دی جماعت بنا کے قافلے بنا کے جنت کو روانہ کر دیا گا۔ جنت کو روانہ کیتے جان گے، ٹولیاں دے ٹولیاں، قافلے دے قافلے، گروہ در گروہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جویں بیت اللہ دا طواف کر دیو، جویں جمعے ادا کرنے واسطے جماعتاں در جماعتاں جان دیو، اللہ دا قرآن سننے واسطے قافلے بن کے جان دیو۔ انشاءاللہ ایک وقت آن والے اللہ کہتا ہے میں قافلے بنا کے جنت کو روانہ کر دوں۔ کیسا سما ہوئے گا، کیسا پربہار منظر ہوئے گا جدو جماعتاں دی جماعتاں جنت نو جا رہی ہیں، قافلے دے قافلے جنت نو جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، اونا جنت نو جان والے قافلے دی سیادت فرما رہے ہیں، قیادت فرما رہے ہیں۔ عامر دلال جناب محمد صلی اللہ اینا جنتی قافلیاں دی امامت، اینا جنتی قافلیاں دی قیادت کون فرمائے گا؟ جناب محمد الرسول اللہ، سب کہو صلی اللہ۔ اور آپ نے فرمایا انا اول من یقرأ باب الجنہ، سب تو پہلے جنت دے دروازے تے دستک بھی دیا گا تو میں سونا محمد دیا گا صلی اللہ۔ بابا جی ابراہیم خادم تاندلے والے، اللہ پاک انہاں دی قبر جنت دا باغ بنائے۔ وہ بڑا پیارا ترجمہ کریا کرتے سن مسلم شریف دی روایت دا، فرمایا کرتے سن نبی حال کوئی قدم نہ ہلاوے، تو جو نبی حال کوئی قدم نہ ہلاوے، نبی حال کوئی قدم نہ ہلاوے، میرے آقا پہلا، میرا آقا پہلا بہشتہ تو جاوے، گناہ کملی والا جدو جا کھڑکاوے، گناہ کملی والا جدو جا کھڑکاوے، دربار جنتا دا عرض سناوے، مینوں میرے مالک نے سی فرمایا نہ کھولی جتنا چر میرا محمد نہ آیا۔ مال کے غیرہ جنتیاں نو کا کافرے دی صورت اندر جماعتاں دی شکل اندر جنت روانہ فرمان کے اللہ واللہ اللہ قرآن کی کہہ رہا ہے وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم
خزنتها سلام سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ جدو جلدی جلدا تو جان کے اللہ پاک دا قرآن کہتے ہیں فرشتے سلام کر کے وقال لهم خزنتها سلام، اللہ پاک دا جنت دا نگران فرشتہ سلام کرے گا اور فرشتے سلام کر کے مبارکبادیاں پیش کر کے اور کی کہیں گے فادخلوها خالدین، ہمیشہ واسطے اللہ پاک دے جنت اندر چلے جاؤ، کوئی دنیا دی طاقت اللہ پاک دے جنت چوں کر نہیں سکے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک قافلے جنتیاں دے قافلے متقین دے قافلے انشاءاللہ اج قرآن سنن واسطے سفر کرنے والوں، اج اللہ دے کعبے دے حج عمرے دا سفر کرنے والوں، قافلے ٹولیاں دی شکل اندر خانے کعبے دے طواف کرنے والوں، اللہ اکبر کبیرہ، جس طرح ٹولیاں بڑھ بڑھ کے جماعتاں بڑھ بڑھ کے اللہ دے گھراں نوں چلیا کردے سو، کل قیامت والے دن اللہ جنت ول چلائے گا۔ تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ، متقی بن جاؤ گے جنتی بن جاؤ گے۔ جناب عبداللہ بن عمر، سارے کہو رضی اللہ تعالی، جناب عبداللہ بن عمر چند صحابہ نال نے چلتے چلتے باہر نکلے، ایک بکریاں کا چواہا نظر آیا، سادہ جہ بندہ، غریب جہ بندہ، مزدور جہ بندہ۔ جناب عبداللہ بن عمر کھانا کھان لگ پے، کہنے لگے او بکریاں دے چرواہے، او بھائی، او دوست، آ تو بھی کھانا کھا لے، آ تو بھی۔ وہ کہتا جناب میں تے روزہ رکھے، میں تے روزہ رکھے۔ جناب عبداللہ بن عمر بڑے حیران ہوئے کہ مزدور آدمی ہے، محنت کش آدمی ہے، محنت کرنے والا آدمی ہے، تو کتنا محنت کرتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے۔ کہنے لگے یار آجا، خیر ہے، دو لقمے لا لے، کچھ نہیں ہوتا، نفلی روزہ کھولا بھی جا سکتا ہے۔ کہنے لگے نہیں جی، تو اللہ نے ہمت بخشی ہے، طاقت بخشی ہے، میں روزہ بھی پاؤں گا۔ جناب عبداللہ بن عمر نے سوچا ایک ایسا متقی بندہ ہے، یہ تقوی کا امتحان تو لے کے دیکھیے ذرا، ایک کیسا متقی ہے۔ فرمان لگے یار ایک تیرے نال کم پہ گئے، اب تیرے کو ایڈیاں بکریاں نے، تو انج کر پیسے لے لے تے ایک بکری سانو دے دے، ایک بکری سانو دے دے۔ کہنے لگا جناب یہ بکریاں میری ذاتی نہیں، میں تے مزدور آدمی ہاں، میں تے مزدوری تے بکریاں چرانا، یہ تے مالکاں دی بکریاں نے، میں تے مزدوری لینی ہے۔ جناب عبداللہ بن عمر تے تجربہ کر رہے سن، دیکھنا چاہتے سن یہ تقوی کیسا ہے، یہ اندر اللہ دا ڈر کتنا ہے، یہ اندر پرہیزگاری کتنی ہے۔ جناب عبداللہ بن عمر او دا امتحان لین واسطے فرمان لگے اے اللہ دے بندے یار جدیاں بکریاں نے او کیڑا ویکھ رہے ہیں، جدیاں بکریاں نے او کیڑا دیکھ رہے ہیں، ایک بکری سانو دے دے، گوشت بناواں گے، اسی بھی کھاواں گے، تینوں بھی کھلاواں گے، تو اپنے پیسے جیب چ پا لے بکری دے۔ اللہ اکبر۔ اور سرگودا والو سنو کیسا تقوی اللہ نے عطا فرمایا۔ جناب عبداللہ بن عمر نے فرمایا اور یار بکریاں دا مال کیڑا دیکھ رہے ہیں، ایک بکری اگر تو بیچ بھی دیتی، اینیاں بکریاں جو کو پتہ چل رہے کہ ایک بکری کھائے میں، لیا پیسے پکڑ ایک بکری دے دے، اسی بھی کھاواں گے تو بھی کھائی۔ حضرات او مزدور آدمی، محنت کرنے والا آدمی، جی دی نس نس اندر اللہ دا ڈر، پتا کی کہتا ہے، کہنے لگا این اللہ، جی بکریاں دا مالک نہیں دیکھ رہا، عرشہ والا خالق تے دیکھ رہا ہے، جے بکریاں والا مالک نہیں دیکھ رہا، آسمان والا میرا خالق تے دیکھ رہا ہے۔ ادا نام لوگوں تقوی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مکی و مدنی تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیتا گیا، آقا جی تے فرماؤ میں احسان کیا ہے، یہ کی گیا ہے، من احسان کیا۔ آپ نے فرمایا تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ ابھی بکریا نے فرمایا خیر
الورا نے فرمایا، نیر بطحا نے فرمایا، انجم طاہا نے فرمایا، آپ نے فرمایا اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کی بندگی کر، اللہ کی عبادت کر، اس طرح عبادت کر، اللہ اللہ اس طرح عبادت کر کا اللہ کا ترا، اس طرح اللہ کی بندگی کر گویا کہ تو اللہ پاک نو دیکھ رہا ہے، گویا کہ تو اللہ پاک نو دیکھ رہا ہے۔ اگر ایک کیفیت نہیں تاری ہو سکتی، اللہ بولا اللہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر ایک کیفیت نہیں بنا سکتا کہ اللہ پاک نو دیکھ رہا، اللہ پاک نو دیکھ رہا، تے کم از کم ایک کیفیت ہونی چاہیے نا کہ جی دی بندگی کر رہے ہو اللہ مینوں دیکھ رہا ہے، جی دی بندگی کر رہے ہو وہ اللہ مینوں، اللہ دی قسم اے جملہ ہر بندہ اپنے دماغ تے منقش کر لے، ہر افسر، ہر ملازم، ہر کلرک، ہر دفتر والا، ہر محکمے دا بندہ اگر یہ لفظ اپنے دل تے لکھ کے لے جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے، اللہ دی قسمیں کو راشی رشوت نہیں لے گا، کوئی شرابی شراب نہیں پیے گا، کوئی چور چوری نہیں کرے گا، کوئی ملاوٹ نہیں کرے گا، دو نمبری نہیں کرے گا، ہاں جدو دل تے لکھیا ہوئے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ایک کیفیت بن جائے گی کہ میرا اٹھیا ہویا ہر قدم میرا اللہ دیکھ رہے، میری ہر حرکت نو میرا اللہ دیکھ رہے، میری ہر ادا نو اللہ دیکھ رہے، اے دا نا تقوی ہے۔ اور مسلمانہ جدو ایک کیفیت بن جائے گی پھر انشاءاللہ تو گناہ تو بچ جائے گا، اللہ رسول دی نافرمانی تو بچ جائے گا، بدماشی تو بچ جائے گا، عیاشی تو بچ جائے گا، شراب نوشی تو بچ جائے گا، رشوت تو بچ جائے گا، ملاوٹ تو بچ جائے گا، سود تو بچ جائے گا، جوئے تو بچ جائے گا، دو نمبری تو میں دعا گو ہاں اللہ مسجد تقوی بنان والے کو تقوی نصیب فرمائے، اس مسجد تقوی چ آن والے کو اللہ تقوی نصیب فرمائے۔ اے مرکز امام بخاری دے طلباء نے ایک چٹ بھیجیے کہ ساڈے واسطے اے دعا کرو جڑی پہلے نہیں کر دیو حضرات، اے دعا میں کر کے اجازت چاہوں گا۔ اللہ او دن چھیتی آوے، نہیں تو کچھ بولو تو صحیح یار، اللہ او دن چھیتی آوے، ہر مومن مکے جاوے، اچھی کہو، قاری ابو بکر صاحب ہے کیا ہے، ماشاءاللہ حافظ صاحب ہے کیا ہے، اللہ دونوں بھی بلائے، اللہ او دن چھیتی آوے، ہر مومن مکے جاوے، کتے زندگی مکنا جاوے، ہر مومن مدینے جاوے، سوڑ مکہ شہر نرالا، جتے جمعہ ساڈا کملی والا، اللہ سانو بھی سد کے اوتھے زمزم دے جام پلاوے، اچھی کہو آمین۔ پڑھان لگے بھی زور میرا لگے، سنان لگے بھی میرا لگنے، تھکی تھی پہ جاتے ہو، اللہ 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 سب نو سد کے اوتھے زمزم دے جام پلاوے، ربا او دن چھیتی آوے، ہر مومن مکے جاوے، بڑا پیارا جملہ ہے، مدینے دیا سونی گلیاں، کھول کے کہو اسی الحمدللہ مدینے نال پیار کرنے والے ہیں، مدینے والی اذاناں کہنے ہیں، مدینے والی نماز پڑھتے ہیں، مدینے والا ماحول اپنانے ہیں، مدینے والا کلچر اپنانے ہیں، کلیاں مدینے دی رچا نہیں لاتے، المدینہ چل مدینہ آج نہیں تو کل مدینہ مدینہ مدینہ، اور نہ مدینے والی اذان، نہ مدینے والی نماز، نہ مدینے والے خطبے، نہ مدینے والی اداواں، اللہ پاک دی قسمیں پورے پاکستان دا چکر لاؤ، اگر کسی دی نماز اذان مدینے نال ملدی ہے تے ہلے حدیثاں دی ملدی ہے، مدینے دی سونی گلیاں جتھے لایا نبی جی تلیاں، جو سیاح ویکھن چلیاں اللہ خیر دے نال پہنچاوے، ربا او دن چھیتی آوے، ہر مومن نہیں جانو کاری خالق مکے جاوے۔ ایک جملہ بڑے پیار والا ہے، اگ پڑ کدیے وچ سینے کہتا جانا مکے مدینے، بولو جانا
اسا جانا مکے مدینے کیڑے قسمت والے جینے جنہ ڈیرے اوتھے ہی نہ آئے اللہ او دن چھتی آوے ہر مومن مکے جاوے اے میرے کریم مولا جتنے میرے بھائی آئے میرے جوان آئے معصوم بچے آئے بزرگ آئے مزدور زمیندار دکاندار آئے پردے ماما بہنا بھی آیا اللہ سب کو حج پورا جیسی سعادت نصیب فرما تقوی جیسی دولت نصیب فرما جنہ تیرا گھر بنایا جنہوں نے مسجد بنائی جنہوں نے بڑھوائی جنہ جگہ دیتی اور جڑے دی آبادی واسطے محنت کوشش کر رہے ہیں اللہ نے دو جہان دی عزتاں برکتاں نصیب فرما وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.